اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے کچھ سکھائے جو تجھے سکھلائی گئی ہے، جو بھلائی سکھائی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کا اور حضرت حرب بن قیس بن حسن الفرازی فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ساتھی حضرت خضر ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا، میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہمنشین کے متعلق باہمی اختلاف ہو گیا ہے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا، آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اس سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا، جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہی مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے پا پر تلاش پر واپس آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ دعائے نبوی، اے اللہ اس قرآن کا علم دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ نابالغ لڑکے کا کس عمر میں سماع حدیث درست ہے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا، مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے مجلس سے علم میں حاضر ہو سکتے ہیں اور اہل علم ان سے خوش طبعی بھی کر سکتے ہیں، بشرطہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لعاب دہن ناپاک نہیں۔ حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 ماہ کی مسافت کا سفر کیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حرب بن قیس پر یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی وہ اختلاف ہے جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت۔ ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین کو پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا،
وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مابوس کیا ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہو نے جب یہ حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے یہاں اس کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ لفظ استعمال کیے، جس کی جمع قیان ہے۔ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے، اس زمین کو کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ اس کے تھوڑے سے مختلف الفاظ کو بیان کیا۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زنا کاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ فضیلت علم کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا، یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرما دی۔ شاید ہی دین کا کوئی باب ایسا ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یا اثر نہ ملتا ہو۔ مسائل و احکام، فضائل و آداب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم میں حاوی ہیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کی اس فضیلت کا توڑ کرنے کے لیے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جیسی خود ساختہ حدیث بنا ڈالی۔ اس مقام پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر ہی ہیں، ان سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہیں پر آج ہم اپنی حدیث صحیح بخاری کا اختتام کرتے ہیں، کل پھر شروع کریں گے انشاءاللہ سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتویٰ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔